قرآن 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 کی روشنی، قرآن کی روشنی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پروگرام قرآن کی روشنی لے کر ہم پھر حاضر ہیں۔ آپ کو ہم اس پروگرام میں مرحبا کہتے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے ہم اپنے اس پروگرام میں درود شریف کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے آقا جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ دن بھر میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے تو میں کل قیامت کے دن اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معمول کے مطابق سب سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں قرآن شریف کی ایک مشہور آیت شامل کرتے ہیں۔ ادب و احترام کے ساتھ غور سے تلاوت سماعت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ میرے بندوں کو خبر دو کہ بے شک میں ہی بخشنے والا مہربان ہوں، اور بے شک میرا ہی عذاب دردناک عذاب ہے۔ نبئ عبادی، میرے بندوں کو خبر دو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو گناہ کرنے سے ڈرایا گیا ہے، اور جو گناہ ہو چکے ان سے توبہ کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے بندوں کو بتا دیں کہ جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں تو میں ہی ان کے گناہوں پر پردہ ڈال کر ان گناہوں کے سبب ہونے والی رسوائی اور عذاب سے انہیں بچاتا ہوں، اور گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انہیں عذاب نہ دے کر ان پر رحم فرماتا ہوں۔ اور میرے بندوں کو یہ بھی بتا دیں کہ میرا عذاب ان کے لیے ہے جو اپنے گناہوں پر قائم رہیں اور ان سے توبہ نہ کریں۔ میرا عذاب اتنا دردناک ہے کہ اس جیسا دردناک کوئی عذاب ہو ہی نہیں سکتا۔ FGN چینل کے ناظرین، ہم نے سنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور ارشاد فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس میرے خلیل یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، اللہ عز و جل کے ایک بندے نے سمندر میں ایک پہاڑ کی چوٹی پر 500 سال عبادت کی۔ اس پہاڑ کی چوڑائی اور لمبائی 30 ہاتھ تھی،
اللہ عز و جل اس کے لیے انگلی جتنی چوڑی شیریں نہر نکالتا، یعنی انگلی کی طرح چوڑی اور میٹھی، شیریں یعنی میٹھی نہر نکالتا، جس سے آہستہ آہستہ میٹھا پانی بہتا اور پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتا، اور ہر رات انار کے درخت سے ایک انار نکلتا، جب شام ہو جاتی تو وہ نیچے اترتا۔ وہ عبادت گزار شخص دن بھر عبادت کرتا، جب شام ہوتی تو نیچے اترتا اور وضو کرتا اور وہ انار لے کر کھا لیتا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا۔ اس نے بوقت وصال اپنے موت کے وقت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ وہ سجدے کی حالت میں اس کی روح قبض فرمائے، یہاں تک کہ بروز قیامت بھی وہ سجدے کی حالت ہی میں اٹھایا جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام آگے عرض کرتے ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آپ بتاتے ہیں کہ جب اسے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اور وہ اللہ عز و جل کے سامنے کھڑا ہوگا تو اللہ عز و جل اس کے متعلق ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ عرض کرے گا، میرے پروردگار عز و جل بلکہ میرے عمل سے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ پھر عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل بلکہ میرے عمل سے۔ تو اللہ عز و جل فرشتوں سے فرمائے گا، میرے بندے کے عمل کا میری دی گئی نعمتوں سے موازنہ کیا جائے، جو میں نے اسے نعمت عطا کی ہے اس سے اس کی عبادتوں کو تولا جائے، تو آنکھ کی نعمت اس کی 500 سالہ عبادت کو گھیر لے گی اور باقی جسم کی نعمتیں اس پر زائد ہو جائے گی۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، میرے بندے کو جہنم میں داخل کر دو، تو اسے جہنم کی طرف کھینچا جائے گا۔ وہ پکارے گا، اے پروردگار عز و جل مجھے اپنی رحمت سے جنت میں داخل کر دے۔ تو اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، اسے واپس لے آؤ۔ اسے واپس لایا جائے گا اور اللہ عز و جل کی بارگاہ میں پھر کھڑا کر دیا جائے گا۔ پھر اللہ عز و جل اس سے اپنی ان نعمتوں کے بارے میں دریافت فرمائے گا جو اسے بیچ سمندر میں بلند پہاڑ پر عطا کی گئی تھی۔ تو وہ عرض کرے گا، اے میرے پروردگار عز و جل یہ سب کچھ کرنے والا تو ہی ہے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرمائے گا، یہ سب میری رحمت ہی سے تو ہے، اور میں اپنی رحمت سے ہی تجھے جنت میں بھی داخل کرتا ہوں۔ پھر اسے اللہ عز و جل جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بے شک تمام اشیاء اللہ عز و جل کی رحمت ہی سے ہے۔ سبحان اللہ۔ گناہ گار طلب گار عفو و رحمت ہے، عذاب سہنے کا کس میں ہے حوصلہ یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے کہ 500 سال کے طویل عرصے تک مسلسل عبادت کرنے والے نیک شخص کے ساتھ بھی جب اللہ عز و جل عدل فرمانے پر آیا تو وہ شخص بھی جہنم کا حقدار قرار پایا، اور بالآخر اللہ عز و جل کی رحمت کے صدقے ہی اس کا کام بن پایا۔ اس واقعے سے یہ مدنی پھول ملا کہ کوئی شخص کتنا ہی عابد و زاہد یعنی عبادت گزار کیوں نہ ہو، اس کو اپنے اعمال پر بھروسہ کرنے کے بجائے اللہ عز و جل کی رحمت پر نظر رکھنی چاہیے۔ اس میں
اس کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ منقول ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی مناجات یعنی دعا میں عرض کی یا رب یا رب، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دعا میں کہا یا رب، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لبیک یا موسیٰ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی مولا تو مالک ہے، میری کیا حیثیت کہ تو مجھے لبیک کہہ کر جواب دے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ پسند ہے کہ کوئی بندہ مجھے یا رب پکارے تو میں اسے لبیک کہہ کر جواب دوں۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رب، کیا یہ ہر فرما بردار بندے کے لیے ہے؟ ارشاد فرمایا ہاں، بلکہ ہر گناہ گار بندے کے لیے بھی۔ اللہ اللہ، کتنی پیاری بات کہ ہر گناہ گار بندے کے لیے اور نیکوکار بندے کے لیے رب تبارک و تعالی لبیک فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی فرما بردار بندے کے لیے اور اطاعت گزار بندے کے لیے تو اس کی اطاعت کے سبب، اور گناہ گار بندے پر یہ کرم کس وجہ سے؟ یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو فرما بردار بندہ ہے، نیکوکار ہے، اطاعت گزار ہے، تو اس کی فرما برداری کے سبب اس کے لیے لبیک کہا جا رہا ہے، لیکن جو گناہ گار ہے، جو تیری نافرمانی کر رہا ہے، اس کے لیے لبیک کس وجہ سے؟ تو جواب ارشاد فرمایا اے موسیٰ، اگر میں بھلائی کرنے والے کو اس کی بھلائی کا بدلہ دوں اور برائی کرنے والے پر اس کی برائی کی وجہ سے احسان نہ کروں تو میرا جود و کرم کہاں جائے گا؟ اللہ اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت تو ہم گناہ گاروں پر چھما چھم برس رہی ہے، مگر ہم نادان اس کی رحمت سے دور گناہوں میں گھرے ہوئے لتھڑے پڑے ہیں، اللہ پاک کی بارگاہ سے دور دنیا کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں، دن رات اللہ پاک کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، نماز روزے اور نہ جانے کتنے ایسے احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حکم کے مطابق ہمیں کرنے چاہیے، لیکن ہم چھوڑتے چلے جا رہے ہیں۔ نہ نمازوں کا ٹھکانہ ہے، نہ روزوں کی پابندی ہے، نہ کوئی فرما برداری ہے، ہم گناہوں میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، دن رات اللہ پاک کی نافرمانیوں میں لگے ہوئے ہیں، نماز روزوں سے دور گناہوں کے دلدل میں دھستے ہی چلے جا رہے ہیں۔ آئیے اپنا سر رب کریم کی بارگاہ میں جھکا لیجئے، اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے اس کو راضی کر لیجئے، اس کی رحمتوں کو پانے کے لیے نیک، نمازی اور سنتوں پر عمل کرنے والے بن جائیے۔ شاعر کہتے ہیں لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، لاج رکھ لے گناہ گاروں کی، نام رحمان ہے تیرا یا رب، عیب میرے نہ کھول محشر میں، عیب میرے نہ کھول محشر میں مولا، عیب میرے نہ کھول محشر میں، نام ستار ہے تیرا یا رب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور اپنی رحمت سے ہم سب کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔
قرآن 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 کی روشنی قرآن کی روشنی